بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہر اول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشتناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا اور ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانے ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بود ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دیں۔ شہر میں خوف و ہراس اور بگدڑ زیادہ دیر نہ رہی کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہے بلند ہونے لگے۔ آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، مسلمانوں تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک رکھا تھا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہ تھا کیونکہ وہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا لیکن خالد کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا، وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچیں تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔ خالد نے کہا، جلدی، بہت جلدی ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ خالد نے کہا، تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں، ایسا لگے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جوں ہی خندق کے قریب جاؤ نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، اس سے پہلے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک ایک اس کے بعد پھر ایک ایک تیر چلاؤ۔ مورخ تبری کے مطابق خالد نے حکم دیا تھا صرف آنکھیں۔ 1000 تیر انداز خالد کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔
खंदक के करीब पहुंचकर उन 1000 तीरंदाजों ने ऊपर देखा, इधर उधर देखा, खंदक में देखा और अहमकों की सी हरकतें की। आतिश परस्तों के तीरंदाजों ने उन पर तीर चलाने की जरूरत महसूस ना की, हालांकि मुसलमान तीरंदाज उनकी जद में थे। अचानक मुसलमान तीरंदाजों ने तरकशों में से एक एक तीर निकाला, पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रख के दुश्मन की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों से बेशतर आतिश परस्तों के तीरंदाजों की एक एक आंख में उतर गए। फौरन बाद मुसलमान तीरंदाजों ने 1000 तीर छोड़े, फिर 1000 और छोड़े। ये कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों का कोई भी तीर खता नहीं गया। तारीखों में लिखा है कि ज्यादा तीर दुश्मन की आंखों में लगे और शहर में ये खबर तेज हवा की तरह फैल गई कि हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें जाया हो गई हैं। अब उन सैकड़ों सिपाहियों को शहर पनाह से उतारा गया तो शहर के लोगों ने हर एक की एक एक आंख में तीर उतरा हुआ और उन जख्मियों को कर्बनाक आहुजारी करते देखा। एक अंग्रेज मुबस्सिर सर वाल्टर ने मुतादिद मुअर्रिखों के हवाले से लिखा है कि मुसलमानों की तरफ से 3000 तीर इतनी तेजी से चले कि आतिश परस अपने आप को बचा ही ना सके और तीर जिनकी आंखों में ना लगे उनके चेहरों में उतर गए। चूंकि फारिस के ये सिपाही और उनकी मदद को आए हुए ईसाई शहर पनाह पर गने हुजूम की तरह खड़े थे, इसलिए कोई तीर जाया ना गया हो। तीर ने एक एक आदमी को जख्मी किया। तिबरी की तहरीर के मुताबिक अंबार के महासरे को जातुल अयून यानी आंखों की तकलीफ भी कहा जाता है। मुसलमानों के इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं फारिस की फौज पर भी खौफ तारी कर दिया। मुसलमानों ने तो जादू का करतब दिखा दिया था। साबाद का आतिश परस हाकिम शेरजाद दानिशमंद और दुरंदेश आदमी था। उसने भांप लिया कि उसकी फौज में जो लड़ने का जज्बा मौजूद था वो मांद पड़ गया है। उसे ये भी एहसास था कि उसकी फौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चुनांचा मजीद कत्लो गारत को रोकने के लिए उसने खालिद से सुलह करने का फैसला कर लिया। उसने 2 उमरा को किले के बाहर भेजा। खंदक के करीब जाकर उन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि उनका सालारे आला कहाँ है। खालिद को इतला मिली तो वो आ गए। शेरजाद के भेजे हुए 2 आदमियों में से एक ने खालिद से कहा, हमारे अमीर शेरजाद ने हमें भेजा है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत पर जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर सुलह हो जाए तो शेरजाद अपनी फौज को साथ लेकर अंबार से चला जाएगा। खालिद ने कहा, शेरजाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया है। अब शर्तें हमारी होंगी और तुम लोग हथियार डालोगे। दोनों आदमी वापस चले गए और शेरजाद को खालिद का पैगाम दिया। शेरजाद ने अपने सालारों की तरफ देखा। एक सालार ने कहा, हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। दूसरे सालार ने कहा, हमारे पास फौज की कमी नहीं, मुसलमान खंदक से आगे नहीं आ सकते। शेरजाद ने सर हिलाया। ये ऐसा इशारा था जिससे पता नहीं चलता था कि वो शहर का दिफा जारी रखना या खालिद के पैगाम पर गौर करके कोई और फैसला करना चाहता है। उसके सालारों ने उसके इशारे को जंग जारी रखने का हुक्म समझा और वो शहर पनाह पर आ गए। 1000 मुसलमान तीरंदाज जिन्होंने अंबार के 2000 से जायद सिपाहियों की आंखें निकाल दी थीं, पीछे हट गए। खालिद ने शहर के इर्द गिर्द एक और चक्कर लगाया। अब वो सिर्फ खंदक को देख रहे थे। उन्होंने खंदक पार करने का तहैया कर लिया था। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि दूर से घोड़ा दौड़ाते लाते और खंदक फलांग जाता। खालिद के दिमाग में एक तरीका आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फौज के साथ जितने ऊंट कमजोर
کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا، پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں، گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 سے خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی، اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا، اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے بھی خالد تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں کے ساتھ زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس کی گرج میں اللہ کی رجت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے، شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا، اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا، نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر آئے ہیں۔ وہاں اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا جو خندق عبور کر آئے تھے۔
خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گھمسان کا معرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کچے سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا اور اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلیچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ جب اسے خالد کے سامنے لے گئے تو خالد نے اس سے پوچھا، اے آگ کے پوچھنے والے، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتش نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لی؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ ایلیچی نے کہا، اے اہل مدینہ، میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں حاکم سابال شیرزاد کا ایلیچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ خالد یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم سابال شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے، اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اسی تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایلیچی واپس چلا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ رسہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سج دج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم سابال شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے اور سوار بھی۔ ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھیں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا اور نہ کسی نے بھپتی
کسی، فتح کا نعرہ تک نہ لگایا۔ خالد گھوڑے پر سوار ایک طرح کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی سن 633 کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے امراء اور وصا دس بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو، چھپ جاؤ۔ خالد گھوڑے سے اترے۔ انبار کے امراء وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے امراء سے کہا، شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔